نجیب افسر صاحب کی طرف، چونکہ انہیں کہیں جانا ہے، اس لیے باقی پینلسٹ سے ایک بار پھر معذرت، اور نجیب افسر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیا کہیں گے سر آپ؟ السلام علیکم، بہت شکریہ کبیر صاحب جو مجھے پہلے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جو عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ہم اس کو پرزور اس کی حمایت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آزاد کشمیر کی، وہ کام نہیں کر سکی، کیونکہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں کہ اپنی عوام کی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی حق کے پہ وہ اپنا جو جتنا بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ ان کا ایک جائز ہے اور جائز مطالبے ان کے، اور ان کی بھرپور حمایت ہم کرتے ہیں، برطانیہ سے بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو بات آئی کہ 5 فروری کی یہ پاکستان کی قوم یکجہتی ایک کشمیری قوم کے ساتھ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تو پاکستان کی عوام تو کرتی ہے، وہ کرتے نہیں ہے، وہ ایک ہالیڈے بناتے ہیں اپنے ملک کے لیے، عوام کے لیے، اور ایک بہت بڑا فراڈ ہے کشمیری قوم کے لیے، قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ یکجہتی یہ بناتے ہیں، اگر یہ اصل یکجہتی بنانا چاہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ان کے پاس دو یونٹس ہیں، گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر، ان دونوں کو ضم کر ایک یونٹ بنا کر پاکستان حکومت جس کے ایڈمنسٹریشن کے تحت ہے یہ پورا خطہ، اس کو ریکگنائز کرے ایز اے ساورن گورنمنٹ آف جموں کشمیر، تب ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہمارے ساتھ کشمیر قوم کے ساتھ ایک یکجہتی بنا رہے ہیں یہ، تاکہ ہم پھر انٹرنیشنلی جا کر تو ہندوستان سے جو قابض ہے اس خطے کو بھی چھڑا سکیں۔ یہ ایک بالکل فراڈ ہے، اور اس میں ملوث ہے ہمارے سہولتکار جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے عوانوں میں، ان کا جو ہے نا عوام کی نہیں میں بات کر رہا، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک دو آ جاتے ہیں وہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کے کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی، کشمیری خود اپنے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دنیا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے۔ پاکستان اگر مخلص ہے تو یہ اس 5 فروری کو ان کو میسج آنا چاہیے، یا پیا جام، اور وہ آ کر ایک اعلان کرے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی یکجہتی ہوگی، اور یہ 34 سال 34 ایئرز جو اصل چیز تھی کشمیریوں کو جو چاہیے تھی وہ تو دے نہیں سکے، جو ان کو عوام کو جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ہے، یہاں تک کشمیر کے کتنے مہاجرین آئے ہوئے ہیں، متاثرین میں کہوں گا، مہاجرین نہیں کیونکہ یہ اپنے خطے میں ہیں، اور ان کو اگر یہ کر سکتے تھے، کیونکہ پاکستان چل رہا ہے فوج کے ساتھ، تو فوج کے پاس 5 لاکھ کم سے کم 5 لاکھ افراد ہے، یکجہتی اگر پاکستان کرنا چاہتا ہے تو 5 لاکھ ہر فرد کی 1000 تنخواہ میں یہ جو ہمارے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے مظفر آباد ان کو مہیا کرتے، تب ہم کہتے یہ یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ یکجہتی چند آدمی آتے ہیں، ہمارے ٹنڈورے جو ہیں جتنے بھی سہولتکار ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ہمارے متاثرینوں کو بھی اکٹھا کر تو یہ ایک بینر لگا کر کہتے ہیں کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں۔ نہیں، اگر کراچی بند ہوتا ہے، لاہور بند ہوتا ہے، اسلام آباد بند ہوتا ہے، پورا پاکستان بند ہوتا ہے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں کھل کر یہ بتانا چاہیے یہ بالکل فراڈ کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈیں اب ہمیں سامنے جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ودیشی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ یہی کہیں گے یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے، ہندوستانی کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، چائنی کہہ رہے ہیں یہ دونوں کے ایجنٹ ہے۔ بالکل ہمیں ہماری عوام کو یہ چاہیے، اس 5 فروری کو ایک آدمی، یہ صرف اور صرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رہیں،
اور ان لیڈروں کے یہ جو سو کالڈ لیڈر ہیں ان کے پاس ایک بھی آدمی نہ جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عوام کی طاقت کس سائڈ پر ہے, ان کے ساتھ ہے یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے. میں تو یہی کہوں گا اس کے بارے میں. نجیب افسر صاحب, اوورسیز میں جیسا کہ یہاں کال دی گئی ہے مختلف کونسلیٹ کے سامنے احتجاج ہوں گے, اور یورپ میں بھی بہت جلد غالباً 1-2 دنوں میں وہاں سے بھی اعلان ہونے جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, ایسے احتجاج جو بیرون ممالک سے کیے جاتے ہیں کیا وہ اس تحریک کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں یا کہیں بیک فائر؟ دیکھو یہ جتنے بیرون وہاں جو لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اس خطے میں, جب بیرون ملک ڈائسپرا احتجاج کرتا ہے ان کو آکسیجن ملتی ہے, ان کو ایک طاقت ملتی ہے, ایک ان کو غرور ملتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر اس کو تسلسل رکھیں. اگر ہم خاموش ہو جائیں, دیکھو مثال میں دیتا ہوں, غازہ میں وہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے, لندن میں جب پروٹیسٹیں ہوتی ہیں تو ان کے morale بلند ہوتے ہیں اور بلند ہو کر وہ آگے پھر بڑھتے ہیں. تو یہ جو بیرون ملک میں سفارت خانوں میں یہ ہمیں بتانا چاہیے اور اکثریت میں عوام جائے تاکہ وہ یہ بتائے کہ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, اور وہ قوم کے وہ جو ہے نا محب وطن لوگ ہیں, وہ غردار نہیں ہیں, ان جیسے غردار نہیں ہیں جو اپنی ماں کو بیچ کر وہ سہولتکاری کر تو جو قابض ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اور ہر شہر میں یہ ایکشن ہونا چاہیے اور پروٹیسٹز ہونی چاہیے سفارت خانے کے پار, یہ بالکل ہونی چاہیے. آپ کے شہر برمنگھم میں بھی اعلان ہو چکا ہے کہ وہاں بھی پروٹیسٹ ہوگا پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے. برمنگھم میں بسنے والی کشمیری کمیونٹی کو آپ کیا کہیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے, عوام کو باہر ان کو کنونس کریں گے کہ ناؤ اور نیور, کیونکہ اگر آپ یہ جو موومنٹ کو اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ان کے morale ہیں اندر جو کام کر رہے ہیں, دیکھو وہ جتنے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کو کوئی سیلری نہیں مل رہی, اپنا ٹائم نکال کر وہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم اپنے وسائل سے, کوئی آدمی ان کو پیسہ نہیں دے, اپنے وسائل سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم ڈائسپرا کا بھی وہ کام کر رہے ہیں, ہمارے بھی وہاں گھر ہیں, ہماری بھی وہاں زمینیں ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں بالکل وہ ضروری ہے, اور ان کو جو ہے نا ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ہر کشمیری کو باہر نکلنا چاہیے, چاہے برمنگھم میں, چاہے لندن, چاہے بریڈ فورڈ, چاہے مینچسٹر چلے جائیں. یہ دیکھیں نہیں کوئی کال کرے گا یا کوئی بتائے گا, جس کو بھی پتا چلتا وہ میسج پاس کرے اور بھرپور یہ شو آف سٹرینتھ دکھائیں تاکہ اسلام آباد کو اور مظفر آباد والوں کو جو دھوکے کرتے ہیں, جو سہولتکاریوں کرتے ہیں, ان کو پتا چل جائے کہ پاور کس کے پاس ہے. پاور عوام کے پاس ہوتی ہے یا چند وہ جو سہولتکار ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے. یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ موقع ہے, اور اس موقع میں ہر بچہ, بیوی, جو بھی ہیں, عورتیں ہیں, جو بھی ہیں, باہر جانا چاہیے فل سٹرینتھ شو کرنے. اور ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ برمنگھم کا جو احتجاج ہوگا وہ پرامن اور اچھے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جناب نجیب افسر صاحب. مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کی کہیں کمٹمنٹ ہے, اس کے باوجود آپ پروگرام میں تشریف لائے. یقیناً آپ کی آواز خاص کر برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور بیک ہوم جو اس وقت اس سخت سردی میں کیمپوں میں بیٹھے ہوئے, ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے, خالی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے, ان کے لیے آپ کی آواز, آپ لوگوں کی آواز یقیناً ایک حرارت کی مانند ان کے لیے ہے, اور ایک سپورٹیو رول ہے آپ کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین, جناب نجیب افسر صاحب جو ہر جگہ ہے